مولانا صاحب جو دپا ان کے اوپر لگائی گئی ہے نا، تو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ انجینئر مولانا محمد علی مرزا کی یہ ریلیو ہے؟ میں نے تو اس دفعہ کا ابھی دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کو تو سخت سزا ملنی چاہیے، یا تو وہ توبہ طائب ہوں اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں۔ اب دیکھیے صرف ان پر نہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فقہا کی بڑی تعریف فرمائی۔ فقہا کون ہوتے ہیں؟ فقہا وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنہ کے ماہر ہوتے ہیں۔ اب قرآن و سنہ کے ماہر کون ہیں؟ قرآن و سنہ کے ماہر پہلے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد پھر فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ یہ ان پر بھی کہتے ہیں میں ان کی بھی منجی ٹھوکوں گا اور ان بابوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھئی بڑی عمر کے ساتھ تو ہر انسان بھائی بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں چل رہا ہے، اس کی قربانیاں ہیں، تو آپ ان کا احترام کریں۔ اور یہ احترام نہیں کرتے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ ان کا انداز مناسب نہیں ہے۔ اس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یا تو وہ پوری قوم کے سامنے توبہ طائب ہوں اور کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور پھر ان کا یہ شعبہ نہیں ہے، وہ جس شعبے کے اس شعبے تک رہے نا، وہ ایک انجینئر ہیں تو اپنے شعبے میں قوم کو خدمات پیش کریں۔ اب وہ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ قرآن و سنہ کا ماہر میں آ گیا ہوں۔ تو سب سے قرآن و سنہ کے ماہر تو ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر صحابہ کرام تھے، پھر تابعین، تبع تابعین تھے، خیر القرون کے دور کے لوگ تھے۔ خیر القرون کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، اور اس کے بعد پھر جو 3 ادوار ہیں وہ لوگ تھے، اور ان میں چاروں جو فقہ ہیں وہ بھی ہیں، اور پوری امت کے لوگوں نے ان کو مانا ہے۔ اور ہم نے تو ان کو مناظر مباحلے کا چیلنج بھی دیا ہے کہ اگر آپ فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کو غلط کرتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ مناظرہ مباحلہ کر لیں۔ ایک بار نہیں کئی بار دیا، کہ وہ آتے نہیں ہیں، وہ اپنے بل میں چھپے ہوئے تھے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو بعض خاص قسم کی ایجنسیاں تعاون کر رہی تھی، وہ اس بل سے باہر بھی نہیں نکلتے تھے، وہ ان کا چھوٹا سا ایک آدمی ہے۔ اب وہ آئیں نا، باہر آئیں، کسی مسجد میں آئیں، عوام کے سامنے آئے، خاص قسم کا طبقہ ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ جو بزرگان دین ہیں ان پر سب و شتم کر رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام پر، اور اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے زبان استعمال کی، وہ انتہائی نازیبا زبان ہے۔ ان کو پوری قوم سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، پھر پوری قوم سے توبہ ہونی چاہیے، نہیں تو ان کو کوڑے لگانے چاہیے، جو ہے 70-80 کوڑے لگنے چاہیے۔ جو گستاخی کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو 70-80 کوڑے لگنے چاہیے؟ یہ تو 70-80 کوڑے تو بہت تھوڑے ہیں، اس سے بھی بڑی سزا ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو کم سے کم ہے، ورنہ بہت سخت انہوں نے گستاخی کی، ایسے الفاظ ان کو استعمال نہیں کرنے چاہیے۔